اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ سیدنا ابراہیم بن طارق بن ناخور بن سارو علیہ تحیت والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام کا لقب خلیل بھی ہے، اواہ بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ آپ اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے، رحیم تھے اور کریم تھے۔ آپ کے والد ماجد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی یا آپ کے بچپن ہی میں فوت ہو چکے تھے، جن کا نام نامی اسم گرامی سیدنا طارق تھا۔ آپ کے والدین حضرت آدم و حوا علیہم السلام تک سب کے سب موحد اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اور اللہ کے ولی تھے۔ آزر آپ کا چچا ابو تھا، آپ کا والد نہیں تھا۔ چونکہ آزر نے آپ کو پالا تھا، آپ کی پرورش کی تھی، اس لیے قرآن نے آزر کو آپ کا ابو کہا ہے۔ ابو کا لفظ عربی زبان میں والد، چچا، دادا سب کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک کے اندر متعدد جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دادا، تایا اور باپ حقیقی کے لیے قرآن میں ابو کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی ملکوت کا مشاہدہ کرا دیا، جیسے کہ ارشاد ہوا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے مردوں کو بھی زندہ فرمایا، یعنی پرندوں کو جن کا کیما کر دیا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کا نام لے لے کر پکارا تو وہ زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش ہو گئے۔ ابراہیم پیغمبر علیہ السلام نے بچپن ہی میں اپنی قوم کو سورج، چاند، ستاروں اور بتوں کا پجاری پایا۔ آپ نے پیغمبرانہ شان سے رد فرمایا، جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّ جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا۔ تو یہ سارا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ کا چچا آزر بت بنا بنا کر فروخت کرتا تھا۔ آپ نے احسن طریقے سے تبلیغ فرمائی اور اپنے چچا ابو کو سمجھایا۔ قرآن فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا ابو آزر سے کہا کیا تم بتوں کو الہ بناتے ہو؟ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا ابو آزر سے فرمایا اے میرے ابو، تو ایسے کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور کچھ تیرے کام نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو احسن طریقے سے سمجھایا کہ وہ بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، لیکن لوگوں نے نہ مانا۔ آپ نے انہیں دھمکی لگائی کہ ایک دن میں تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا۔ ارشاد ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ قوم کا ایک سالانہ میلہ لگا کرتا تھا، وہ لوگ سارا دن میدان اور جنگل میں لہو و لعب میں پوری عادات و اطوار میں مشغول رہتے اور بتوں کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ قوم کے لوگوں نے آپ کو بھی دعوت دی، جیسا کہ قرآن میں ہے۔ آپ نے تاروں کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں۔ معنی یہ ہے کہ میری قوم شرک کی بیماری میں مبتلا ہے، تو مجھے یہ غم ہے بیماری کی طرح۔ پوری قوم میلہ دیکھنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔
آپ بت خانے میں تشریف لے گئے، سب بتوں کو توڑ دیا، بڑے بت کو نہ توڑا، کلہاڑی اس کے بازو میں لٹکا دی۔ لوگ واپس آئے تو ان کے بت سرنگوں ٹوٹے پڑے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، لوگوں نے کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ آپ نے یہ سلوک کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کے بڑے سے کیوں نہیں پوچھتی کہ اسی نے ہی یہ سب کیا ہوگا۔ لوگوں نے کہا اے ابراہیم آپ جانتے ہیں کہ بت بولتے نہیں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، تم ایسوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکے نہ نقصان، تف ہے تم پر۔ یہ جو کچھ بیان کیا ہے یہ قرآنی آیات کے مفہوم کا خلاصہ ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سن کر عقل سے کام لیتے، آپ کا شکریہ ادا کرتے، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے اور کلمہ پڑھ کر آپ پر ایمان لے آتے، کیونکہ حقیقت ساری ان کے سامنے اب واضح ہو چکی تھی۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا ابراہیم کو آگ میں جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک عمارت تعمیر کر دی گئی جس کی لمبائی 45 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور بلندی 45 فٹ تھی۔ آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتے ہوئے شعلوں کی نظر کیا گیا، منجنیق میں سوار کر کے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے کہا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ہمارے ابراہیم خلیل علیہ السلام پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور سکون دینے والی بھی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام 40 یا 50 دن اس آگ میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دیا۔ جب آپ باہر آئے ہیں تو صحیح سالم آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ براستہ مصر فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ مصر کا بادشاہ ظالم تھا، اس نے گندی نیت سے سیدہ سائرہ سلام اللہ علیہا کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے فالج کی بیماری میں مبتلا فرما دیا، مفلوج ہو گیا، بس تڑپنے لگا، رونے لگا اور فریاد کرنے لگا۔ حضرت سائرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معافی مانگی، پھر حضرت سائرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا سے اس کا جسم ٹھیک ہو گیا۔ اس نے سیدہ سائرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ فلسطین میں جا کر حضرت سائرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت سے حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما دیا۔ پھر اللہ رب العزت سے ایک دن عرض کی رب حب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے فرزند عطا فرما جو نیکوکار ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے کہا ابراہیم علیہ السلام ہم نے تمہیں غلام حلیم کی بشارت دی، یعنی حلیم الطبع فرزند سے ہم آپ کو نوازیں گے۔ حضرت سائرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ ہاجرہ اور اس کے 6 ماہ کے بیٹے کو ایسی جگہ پر چھوڑ آئیں جہاں نہ آبادی ہو، نہ کھانے کے لیے کچھ ہو، نہ پینے کے لیے کچھ ہو، یہی اللہ کی رضا تھی۔ لہٰذا ابراہیم نبی علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، دونوں کو خانہ کعبہ کے قریب اللہ کے سپرد چھوڑ کر چلے آئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس لگی، بہت زیادہ پیاس لگی، تو اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا جو آج تک جاری ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کے قریب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہماری راہ میں بیٹے کو قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری اپنے بیٹے کے گلے پر اللہ رب العزت کے حکم پر اللہ کی رضا کے لیے چلائی تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرما لیا۔
یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی ہی سنت ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال کی ہو گئی اور سیدہ سائرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 90 سال کی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، ہم نے اس عورت کو، اس بیوی کو، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو بشارت دی اسحاق پیغمبر علیہ السلام کی، اور اسحاق کے بعد اسحاق کے بیٹے یعقوب کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے سیدنا اسماعیل پیغمبر علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور آپ کے پوتے یعقوب علیہ السلام اور یعقوب نبی علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یہ سارے نبی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کو رکھ دیا، کوئی غیر ابراہیمی نبی نہیں بن سکتا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں کئی ہزار نبی مبعوث ہوئے، اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ سیدنا ابراہیم پیغمبر علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے اللہ، میرے اس بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں فخر کائنات اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما، اور ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال کی تھی جب آپ نے اپنا ختنہ کیا، اس کے بعد آپ 80 سال تک زندہ رہے۔ یہ روایت ہے ابن حبان کی، تو اس سے پتہ چلا کہ آپ کی عمر مبارک پوری 200 سال تھی۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ فرمایا۔ اس روایت میں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی دیر تک زندہ رہے۔ اللہ رب العزت ہماری طرف سے اچھا سلام ابراہیم علیہ السلام کو بچائے، اور آپ کی اعلیٰ اوصاف والی اولاد کو بھی۔